بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیومن جینوم پروجیکٹ HGP۔ اس کے بارے میں آپ کو بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات دینے والی ہوں، سو ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سب سے پہلے لانچ کیا گیا تھا 1990 میں، اور یہ لانچ کرنے والے کون تھے؟ انٹرنیشنل ریسرچ پروجیکٹ جو انہوں نے کیا تھا، اور اس کے ذریعے سے اس کو لانچ کیا گیا تھا۔ اس میں کیا ہوتا تھا؟ اس میں انالائزیشن ہوتی تھی کس کی؟ ایک ہیومن سیل کی، اور اس سیل سے انہوں نے جین نکالا اور پھر اس کو انالائز کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کمپلیٹ کب ہوا تھا؟ یہ کمپلیٹ ہوا تھا 2003 میں، اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ڈی این اے کی سیکوینسنگ کی جاتی ہے۔ تو میجر گول اس کے کیا ہے؟ میجر گول آف ہیومن جینوم پروجیکٹ وہ یہ ہے کہ اس میں آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی تھی 20,000 to 25,000 جین جو ہے ہیومن کی جو ہے یہ معلوم کیا گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف ہیومن کی جین کو معلوم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ایک بندر جو ہے اس کی بھی جینوم کی انالائسس کی، اور پتہ چلا کہ انسان اور بندر میں 98% جو ڈی این اے ہے وہ ایک جیسی ہے، باقی جو صرف 2% ہے جو مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اگر ڈی این اے کی سیکوینسنگ جو ہے وہ اتنی لمبی ہے نا کہ اگر کوئی بندہ اس کو پڑھے، ٹھیک ہے، ایک ورڈ 24 ہاور میں، تو وہ 100 سالوں میں اس کو پورا کرے گا، جس طرح کے سیکوینس کے لحاظ سے پڑھے، یعنی GCTA اس طرح سے پڑھے، ٹھیک ہے؟ دوسرا جو انٹرسٹنگ بات تھی اس کے بارے میں وہ اگر کوئی اس کو کسی پیج پر لکھنا چاہے تو وہ اگر ایک بک ہو اس میں 1000 پیجز ہو، ٹھیک ہے، اور ان 1000 پیجز میں یہ سیکوینس لکھنا شروع کرے تو 200 بکس میں یہ اس سیکوینس کو کمپلیٹ کرتا ہے، اور یہ سیکوینس جو ہے یہ صرف ایک سیل کی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس طرح ہیومن کے پورے سیلز کو، یعنی پورے باڈی کے سیلز کو نکال لیا جائے تو کہتے ہیں کہ وہ ارتھ کا جتنا سن سے فاصلہ ہے نا، تو اس کی 60 ٹائمز لے جا کر واپس لایا جائے تو اتنے جو ڈی این اے سیکوینسز ہے وہ ہماری باڈی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں 24% جو ہے نیپرون ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مائٹوکانڈریا، سائٹوپلازم اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے آئیڈینٹیفیکیشن کی ہے کہ بیس پیئر جو ہے کیمیکل بیس پیئر وہ 3 بلین ہے ایک ہیومن کے سیل میں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جب یہ انفارمیشن جو ہے لے کر یہ اسٹور کرتا ہے اس انفارمیشن کو ڈیٹا بیس میں، پھر آتی ہے اس کے بینیفٹس اس کے کیا ہے کہ یہ امپروو کرتا ہے ڈائگنوسس آف ڈیزیز، یعنی جب ہمیں کوئی ڈیزیز ہو تو یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور اس کے لیے جو سوٹیبل ڈرگس ہو وہ ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ریشنل ڈرگس، جس طرح کرونا آیا تھا، کرونا میں چائنا میں جو ویکسین دیے جا رہے تھے وہ تبدیل تھے، اور پاکستان میں جو دیے جا رہے تھے وہ تبدیل تھے، تو یہ اس وجہ سے کیونکہ وہاں پر انوائرمنٹ مختلف تھا اور یہاں پر انوائرمنٹ مختلف ہے، تو اس کے لیے جو ڈرگس کی ڈیسیژن ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جین تھراپی، تو جین تھراپی میں اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ڈیٹیکٹیو جین جو ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے نارمل جین کے ساتھ، اور اس کے لیے ڈی این اے کو دیا جاتا ہے، اس کی سیکوینسنگ کی جاتی ہے، پھر اس میں جو ہم نے ڈیٹا بیس میں جو انفارمیشن اسٹور کی ہے اس میں ڈالی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ نارمل جین کے ساتھ اس کی کمپیریزن کی جاتی ہے، اور پھر اس طریقے سے نارمل جین کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کنٹرول سسٹم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کنٹرول سسٹم میں جو ڈرگز وغیرہ ہے وہ ہم اس ڈیزیز کو دیکھ کر اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے کسٹم ڈرگ جو ہے یہ جو پرسن کو دیا جاتا ہے، یعنی فرض کرے 2% ہے جس میں سے ایک کو دیکھ کر اس کی گڈ ہیلتھ جو ہے وہ اس میں امپرومنٹ آ جاتی ہے، جبکہ دوسرا جو ہے اس میں ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح پرسن کو اس کی باڈی کے لحاظ سے ڈرگ دینا یہ کسٹم ڈرگ کہلاتا ہے۔ اس طرح فارموکوجینیسس میں جو ہے اس طریقے سے ڈرگ دی جاتی ہے جو کیا ہوتی ہے؟ جو اس کے لیے سوٹیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہے بائیو ایرچولوجی، اس میں اسٹڈی جو ہے ہیومن باڈی کی جاتی ہے، یعنی اس کی کلچر، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی ڈیزیز، نیوٹریشن کے بارے میں جو ہے پرانے زمانے میں جو لوگ یعنی پاسٹ میں جو لوگ ہیں اس کی ان سب چیزوں کی ڈیٹیکشن۔ اس کے علاوہ ہے اینتھروپولوجی میں جو ہے یہ پرانے پیٹرن میں پرانے زمانے میں لوگوں کی جس طریقے سے بیہیویئر تھی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ایوولوشن تھرو جم لنک میوٹیشن، یعنی میوٹیشن کی وجہ سے، یعنی جب پیپل جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو مائگریشن کرتے ہیں اور اس کی جینز میں جو میوٹیشن وغیرہ آتی ہے
وہ مدر سیل کی وجہ سے ہوتی ہے، مدر سے ان کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ مدر سے ان کو مائٹوکانڈریا کے ذریعے سے جو ڈی این اے داخل ہوتا ہے تو اس میں مختلف میوٹیشن آ جاتی ہے جس کے لحاظ سے اس طرح جو ہے میوٹیشن مائگریشن کے ذریعے سے جو فیمیل ہے ان میں جینیٹک انہیریٹنس آ جاتی ہے، کیونکہ انوائرمنٹ ایک جگہ پر ایک جیسا دوسری جگہ پر مختلف ہوتا ہے. جیسے کشمیر میں انوائرمنٹ مختلف ہے، وہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ یہاں پشاور میں سردی بہت زیادہ نہیں ہوتی. اس طرح جینیٹک انہیریٹنس کی وجہ سے بھی اس طرح سے ہوتا ہے. اس طرح اسٹڈی میوٹیشن یعنی وائی کروموسوم کے ذریعے سے جو میوٹیشن ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ایک میل کی ریپروڈکشن ہوتی ہے وہ میل دوسرے میل سے اسی وجہ سے جو ہے مختلف ہوتا ہے. سو اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. سو ٹیک کیئر، بائے بائے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں.